اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع رحمی رشتوں کی اہمیت ہے۔ رحمی رشتے خون کے رشتے ہیں، یعنی وہ رشتے جو والد اور والدہ کی نسبت سے قائم ہوتے ہیں۔ والد کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ماں کے بہن بھائی ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، یہ ہمارے رحمی رشتے بنتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر طور پر قائم رکھنے کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو فطری طور پر محبت رکھی گئی ہے وہ سب سے زیادہ والدین کے ساتھ محبت ہے، اور والدین کی نسبت سے ان دوسرے رشتے جو قائم ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے۔ چنانچہ یہ جو فطری چیز ہے انسان کے اندر، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو یہاں خرابی پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت سے سب سے زیادہ دور ہے اور اس کے اندر اس کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات کہ رحمی رشتوں کو قائم رکھنے کی بات کیوں کی گئی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی بات کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں محبت ہوتی ہے، جہاں زیادہ تعلق ہوتا ہے وہاں شکایت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں دوریاں پیدا کرنے کے عوامل بھی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے شیطان بھی ان رشتوں میں سب سے زیادہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی لڑائیاں اور ایسی انا کے جذبے کو ابھارتا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو رحمی رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، اور یہ کہا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم رحمی رشتوں کو قائم کرو اور تم نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ یہود پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہاں اپنی فطرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ متعلق ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ حقوق بھی انہی کے قائم ہوتے ہیں۔ والدین ہمارا سب سے قریبی رشتہ ہے، چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سب سے زیادہ تلقین قرآن مجید میں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد رحمی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہمیں وہاں سب سے زیادہ محبت پر قائم رہنا چاہیے، اور اگر ہم اس سے منحرف ہوں تو یہ بات ہماری فطرت کے بھی خلاف ہے، اس مسلک کے بھی خلاف ہے جس پر انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے استوار کیا ہے اور اس پر قائم کیا ہے، اس کی فطرت کے خلاف ہے، اس کے صحیح جذبات کے خلاف ہے، یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاندان جو ہے وہ ایک منظم معاشرے میں ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، جس کا اتحاد، جس کی باہم محبت معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ معاشرے میں امن امان، معاشرے میں حسن سلوک، معاشرے میں لوگوں کی قدر و منزلت، اس کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ اس کا اصل ذریعہ خاندان کے لوگوں کی اچھائی ہے۔ جتنے خاندان کے لوگ آپس میں قریب ہوں گے، ان کا آپس میں محبت ہوگی، ان کا اتحاد ہوگا، اتنا ہی خاندان اور معاشرہ مضبوط ہوگا، اس میں اقدار کا تحفظ ہوگا، اس کی آگے سفر جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اہل ایمان رحمی رشتوں سے کیوں اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ ہمارے اندر جتنے جذبے ہیں ان کو جب ہم خدا سے جوڑ دیتے ہیں تو ان کی صورت بدل جاتی ہے، ان کے نتائج بدل جاتے ہیں، ہماری نفسیات بدل جاتی ہے۔ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ گھر بنانے میں ہم اس میں روشن دان رکھتے ہیں، کھڑکیاں رکھتے ہیں، اس کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس میں سے ہوا آتی رہے گی، روشنی آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ تمہارے لیے اجر کا باعث بن جاتا۔ اسی طرح رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق بھی ہے کہ رحمی رشتوں کے ساتھ ہمیں فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس لیے کریں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ اب ہماری شکایتوں کی نوعیت بدل جائے گی، ہم گلہ کرنے والے جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، اور جب شکایتیں پیدا ہوں گی تو ہم ایک اور جذبے سے ان سے نکلنے میں مدد حاصل کریں گے، اور وہ یہ کہ ہم اس لیے ان کو معاف کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس لیے اچھا تعلق کر رہے ہیں اور ان کی برائی کے باوجود ان کو معاف کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔
تو یہ چیز جو ہے اس کی صورت کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور قرآن مجید نے یہ ایک صفت کے طور پر بیان کیا کہ میرے بندے وہ ہیں جو رحمی رشتوں کا اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ اچھے تعلق کو اس جذبے کے ساتھ قائم کرنے والا بنا دے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔